لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اور اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ اس فاتحہ کا سبب دانیہ نے جشری کے ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف عذاب قبر سے محفوظ عذاب جہنم سے محفوظ نور قائم آل محمد سے تمام کی قبول و روشن شفاعت سرکار قائم آل محمد والسلام نصیب بارے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا خصوصاً صبرہ بی بی بنت ابراہیم سبب کو شفا کلی شفا عاجل عنایت بارے محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ یوسف زہرا گل نرجس سرکار قائم آل محمد ہمیں مولا کے خادموں میں شمار مولا کے نوکروں میں شمار معرفت کے ساتھ جتنا دیدار میں سے تمام لوگوں کی استجابت کے لیے ایک جشن والے صلوات تلاوت فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سب سے پہلے محمد و اہل بیت محمد کی خدمت عالیہ میں اور تمام محبان محمد و اہل بیت محمد کی بارگاہ میں آل محمد کے آخری محمد کی آمد پر مبارکبادی کے لاتعداد گلدستے پیش کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ میں پروردگار اعظم ہمیں حقیقی رعیت میں شمار فرمائے۔ سرکار کے ظہور کی جتنی تڑپ دلوں میں رکھتے ہیں اتنی بابا سے بلند صلوات دلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے انتہائی وجب الاحترام اسلامی گرامی قادر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ ہے اور واقعاً علی کے جوار میں حق بنتا ہے کہ آخری حجت پڑھی جائے۔ اللہ پاک نے یہ کائنات سجائی، آغاز کائنات میں پروردگار عالم نے ایک ہستی کو بنایا، اس ہستی کے صدقے میں پھر کائنات کی بستی کو بنایا۔ جتنا آپ ساتھ چلتے رہیں گے اتنا سفر آسان رہے گا۔ اللہ نے ایک ہستی کو بنایا، پھر اس ہستی کے صدقے میں کائنات کی بستی کو بنایا۔ وہ ہستی اتنی باعظمت ہے کہ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر میں آپ کو خلق نہ فرماتا تو میں کچھ بھی خلق نہ فرماتا۔ اس کچھ میں سب کچھ ہے، اس کچھ میں سب کچھ ہے۔ جو کچھ بھی خالق نے خلق فرمایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں خلق فرمایا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں سے یہ بات سامنے آئی اور واضح ہو گئی کہ کائنات کی علت غالیہ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات کی علت غالیہ کو، کائنات کی سبب خلقت کو سرکار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات وجود میں تب آئی جب محمد مصطفیٰ کا خالق کے جہاں میں صدقہ اتارا۔ محمد کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، تو اب یہ کائنات باقی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد جیسا باقی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات باقی ہے۔ بھائی محمد سلامت رہے، سلامت رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی محمد جیسا وجود آج بھی باقی ہے جس وجود کے صدقے میں پھولوں میں خوشبو باقی ہے، تو یہاں کے موجودات کے اندر وجود باقی ہے۔ اگر وہ محمد نہ ہوگا اگر وہ حجت نہ ہوگی زمین پھنس کے ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی حجت موجود ہے جس کے صدقے میں تمام موجودات باقی ہے۔ صدا بھائی محبت آج بھی وہ ہستی موجود ہے
جس کے صدقے میں یہ کائنات باقی ہے. حجت باقی نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہیں ہے. دو اشخاص ہوں، دو میں سے ایک حجت دوسرا محجوج. دو افراد ہوں، ان میں سے ایک حجت ہوگی دوسرا محجوج ہوگا. حجت آج ہوگی، محجوج عمل کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنی حکیم ذات ہے، اتنی علیم ذات ہے کہ وہ دو میں سے ایک کو حجت کے بغیر رکھتی. وہ اللہ اتنی بڑی کائنات کے بغیر حجت میں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ اتنی بڑی کائنات ہو، اتنی زیادہ بشریت ہو، اتنے متلاشیان ہدایت ہو، بغیر حجت کے کیسے رکھ سکتی ہے؟ حجت کا وجود، حجت کا وجود. اب سوال یہ ہے کہ ہم حجت کے ساتھ مرتبط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، حجت کے ساتھ ہم کیسے مرتبط ہو سکتے ہیں؟ آؤ قرآن کا پردگار یاد ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایسا ایمان صبر کرو اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہو. ورابطوا اور رابط رکھو اور تیاری کرو اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تو تم تاکہ فلاح پا جاؤ. کامیابی ضروری ہے، مگر کامیابی سے پہلے صاحب ایمان ہونا بھی ضروری ہے، صبر کرنا بھی ضروری ہے، صبر کو ترغیب دینا بھی ضروری ہے، اور اتباع بھی ضروری ہے، تقوی اللہ بھی ضروری ہے. پھر انسان کامیاب ہوگا. آپ سبھی متوجہ بیٹھے ہیں، مرجعیت کے ساتھ موضوع کے ساتھ آپ کو مرتبط کرنا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس غنچے لب میں سے نہ سنا جائے جو ہستیاں بولتی ہیں تو قرآن بنتا ہے. جو ہستیاں بولتی ہیں تو پھر قرآن بنتا ہے، جو ہستیاں عمل کرتی ہیں تو قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. بڑا خوبصورت جملہ ہے، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی جملہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی پہ آیات الہی ان بندگان الہی کے عمل کے انتظار میں رہتی ہیں، یہ عمل کرے اور ہم اتر جائیں. صدا آباد رہے. پھر قرآن مجید کی آیت ہے، حکم ہو رہا ہے صاحبان ایمان کو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، ڈٹے رہو، تیاری کرو، ربط قائم کرو، تقوی الہی اختیار کرو، تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ یہ سلیبس جو قرآن مجید نے دیا ہے، ربط کس سے رکھنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، کس مقام پہ کرنا ہے، یہ وہی ہستیاں بتائیں گی جن کے غنچے لب سے قرآن مجید کی آیتیں نکلیں. تو تفسیر ہوتی ہے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام. مولا اسی آیت مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصبروا علی اعداء الفرائض. اے ہمارے کہنے والوں، فرائض کی ادائیگی پہ صبر کرو. واقعاً فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کو صبر میں لانا پڑتا ہے، پھر جا کر فرائض ادا ہوتے ہیں.
انسان سویا ہوا ہے اور نیند بھی گہری آئی ہوئی ہے، اپنے نفس پہ ضبط کر کے آنکھیں کھول کے وضو کر کے مصلی عبادت پہ آئے گا تو فرائض ادا ہوں گے۔ پہلا جملہ استبروا علی اداء الفرائض، فرائض کی ادائیگی پر صبر کرو، وصابروا عدوکم، اور اپنے دشمنوں کے مظالم پہ صبر کرو، اپنے دشمن جو تمہارے اوپر مظالم بھیجا رہے ہیں اس پہ صبر کرو۔ دوسرا جملہ جو انہوں نے کیا اور رابطہ کرو، مولا کس سے رابطہ کریں؟ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان المنتظر، جس ایمان کے انتظار میں اپنی آنکھوں کی پلکیں دکھائے کرتے ہو اس ایمان کے انتظار میں تیاری بھی کرو۔ جس ایمان کے انتظار میں پلکیں بچھائے کرتے ہو، لمحہ با لمحہ انتظار میں گزار رہے ہو، اس ایمان کے انتظار کے لیے تیاری بھی کرو، اس ایمان کے ساتھ مرتبط ہو جاؤ، اس ایمان کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لو۔ آپ سبھی متوجہ بیٹھے ہیں، مولا سے رابطہ جوڑنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت نے کہہ دیا، امام نے فرما دیا رابطہ واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کے ساتھ، یوسف زہرا کے ساتھ، گل نرجس کے ساتھ میں رابطہ رکھوں تو کیسے رکھوں؟ رابطہ رکھنا تو ہے، واجب ہے، تو کیسے رابطہ رکھوں؟ رابطہ کا پہلا طریقہ معرفت الامام، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ معرفت کتنی ضروری ہے؟ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اسے اپنے وقت کے امام کا عرفان نہ ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ کفر کی موت مرے گا، وہ قادم علیہ السلام کی موت مرے گا۔ ابن ذرا قول فرمائے گا سرکار عالم کی یہ حدیث فرقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ تو کفر کی موت مرتا ہے، تو وقت کے امام کے خلاف اگر مرتا ہے اس کی موت کیسی ہوگی؟ جو اپنے وقت کے امام کے خلاف آ کر جہاد علم طلب کرتے ہوئے میدان میں آ جائے اس کی موت کتنی کارگردانہ ہوگی۔ امام نے جو سلیبس ہے نا معرفت کا، یہ نہیں فرمایا کہ تم امام بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ امام بناؤ، بلکہ امام کی معرفت حاصل کرو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا۔ ہم نے ان کو امام بنا دیا ہے، قبلہ کو اللہ امام بناتا ہے، اللہ اپنی مرضی کے امام بناتا ہے، اللہ اپنی صفات کے مظہر امام بناتا ہے۔ اللہ جب امام بنائے گا، عالم امام بنائے گا، حکمہ امام بنائے گا، پرہیزگار امام بنائے گا، متقی امام بنائے گا، اللہ کا امام بنائے گا، اپنی مرضی کے امام بنائے گا، اپنی صفات کے مظہر امام بنائے گا۔ جس کا اعلان اللہ صحیفے میں کرتا ہے، امام جسے امام بنائے گی اپنے جیسے امام بنائے گی، اس کا اعلان صحیفے میں نہیں صحیفے میں کریں گے۔ سلامت رہے۔ معرفت امام واجب ہے۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا
زرفة الأمر فسلامه ومفتاحه وباب الأشياء وباب الأنبياء ورزق الرحمن الطاعة والإمام بعد المعرفة. سرکار نے فرمایا کہ تمام اشیاء کی بلندی، کائنات کے تمام حقائق کی بلندی اور کائنات کی تمام تر چیزوں کا ارتباط اور کائنات کے تمام حقائق کا دروازہ اور تمام انبیاء کا دروازہ اور رحمان کی مرضی تب حاصل ہوگی جب امام کی معرفت کے بعد امام کی اطاعت کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ امام کی معرفت اطاعت سے پہلے واجب ہے. سبھی متوجہ ہیں معرفت امام واجب ہے. معرفت امام کا ضمن اول کیا ہے؟ معرفت سرکار حجت کا ضمن اولی ہے معرفت الولادہ. امام کی آمد کی ولادت کی معرفت ہو جائے. دیکھیں دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے جہاں پر کافی سارے حقائق کو مشکوک بنا دیا، وہاں کسی امر مہم کو بھی انہوں نے مشکوک بنا دیا کہ دو ڈڑے بن گئے. اس نے کہا کہ ہم تو ماتبیت کا عقیدہ رکھتے ہیں مگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ امام دنیا میں آ چکے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ 112 اہل سنت ایسے ہیں جنہوں نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ آج بھی حجت خدا دنیا میں موجود ہے. حجت خدا آج بھی دنیا میں موجود ہے. جب دنیا میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. ولادت کے حوالے سے دو چار جملے میں کہا رہا ہوں، توجہ فرمائیے. سنودیے امام زمانہ بلند سے بلند تر سلامات. اگر یہ احباب جو یہاں تشریف فرمائیں کرتے ہیں فرمائیں اور یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات. چودہ شعبان جمعرات کا دن 255 ہجری سرکار حسن عسکری کا بیت الشرف جناب حکیمہ خاتون کی آمد ہوئی. اب یہاں پر میرے پیش نظر دو قسم کی روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق بی بی حکیمہ خاتون سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائی تھی. دوسری روایت کے مطابق خود سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب حکیمہ خاتون کو اپنے دولت سرا سے بلایا تھا. 14 شعبان کو بی بی تشریف لائی. کافی ساری باتیں ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ. میں بی بی کی عظمت میں قبلہ کہہ کے بتا سکتا ہوں. یہ بی بی یہ جو حکیمہ ہے نا یہ اسم با مسمہ حکیمہ ہے. اسم با مسمہ حکیمہ ہے. کیسی حکیمہ ہے؟ امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پوتی ہے اور حجت خدا کی ناتی ہے.
اتنی بڑی ہستی تشریف لائی. بی بی نے جب جانے کا ارادہ فرمایا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوبی اماں آج آپ رکیے گا، ہمارے گھر رہیے گا. عرض کرتی ہیں بیٹا خیریت ہے؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے آج رات حجت خدا کی قیامت کی رات ہے. بیدار رہیے گا، آج رات حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. توجہ فرمائیے گا، یہ شب قدر کی عظمت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے تحت میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھو یہ قدر والی شب کیا ہے. یہ قدر والی شب 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنا یہ مقام میں اس شب قدر، یہ مقام اس شب قدر کا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. کتنا پیارے فرمایا سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کے بعد جتنی بھی کائنات میں اول سے لے کر آخر تک سب سے افضل ترین رات نور شعبان کی رات ہے. سب سے افضل ترین رات نور شعبان کی رات ہے، جس کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں آج کی رات حجت خدا کی آمد کی رات ہے. واقعاً وہ راتیں قدر کی راتیں ہوتی ہیں جس میں قرآن آتے ہیں. بی بی سے فرمایا تو بی بی نے سوال کیا مولا آپ فرما رہے ہیں حجت خدا کی آمد ہے، من کس کے ستر سے امام لوگ دنیا میں آئیں گے؟ غالباً نرجس خاتون کے صدفے گھر سے آئیں گے. بی بی عرض کرتی ہیں بیٹا ان کے ہاں تو آدھار ہی نہیں ہے. فرمایا جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. توجہ فرمائیے گا. رات ڈھل گئی. اب بی بی کی اپنی روایت ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا جناب نرجس کے پاس جاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ طبیعت کیسی ہے. میں بہت ٹھیک ہوں. نصف شب بی بی اٹھی، نماز تہجد ادا کی. نماز تہجد ادا کرنے کے بعد بی بی کے بستر پہ بیٹھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جناب نرجس خاتون بیٹھی اور نماز عشاء ادا کرنے لگی. توجہ فرمائیے گا بھائی. بی بی فرماتی کہ جیسے جیسے شب آگے بڑھ رہی تھی میں بھی پریشان ہوتے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کب حجت خدا کی آمد ہوگی، کب امام زمانہ دنیا میں تشریف لائیں گے. بی بی فرماتی کچھ دیر کے بعد میرے دل میں کچھ نہ کچھ شکر بھاگ آنے لگے. کہتے بی بی نبی کدھر میرے گھر شکر بھاگ آنا تھا. فصاحا محمد امام حسن عسکری لگانے یا اللہ لا تعجلی قد قرب الامر. اے بھئی جلدی نہیں دیے گا، تھوڑی دیر رہ گئی ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات. وہ وقت گزرا. بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نرجس کو سامنے دیکھا. ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو تھی، محو سخن تھی. تو جو فرمائیے گا انتہائی نفیس لمحہ ہے.
نور کے پردے حل ہو گئے. بی بی فرماتی میں پیچھے ہٹی, میں سیدھی امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی. میں نے عرض کیا بیٹا جس مقام پر میں اور نرجس خاتون گفتگو کر رہی تھی آج وہاں تو نہیں ہے. امام نے فرمایا اب جاؤ. توجہ فرمائیے گا. فرمایا اب جاؤ. بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ جیسے میں بلد کے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے قریب آئی تو میں نے کیا دیکھا, ایک پردہ ہے اور پردے کے نیچے کوئی شخصیت ہے جس سے نور دور کر رہا ہے. جیسے میں نے وہ ہدایت بتایا تو میں نے کیا دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے اور زمین پہ سجدہ الہی ادا کر رہا ہے. سدا آباد رہے, بھائی محبت سلامت رہے, عشق سلامت رہے. تو جیسے فرمائیے زمین پہ سجدہ الہی ادا کر رہا ہے. قرآن مجید میں جہاں پر انسانی حقائق کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہیں, وہاں ایک حقیقت دیتے ہیں. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے دنیا میں بھیجا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تب فرمائیے گا جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ دوسروں کے معاملے ہیں, جو سب کچھ جانتے ہیں اللہ نے وہ ہمیں ماں بتا دیے. یہ جو روایات ہیں نا, اب تو منبر اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ لوگوں کے منہ میں جو بات آ رہی ہے نا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. توجہ فرمائیے کہ بھائی ابھی نے اتنا رپورٹ کہا ہے کہ محمد حضرت محمد علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہستیاں پھر دنیا پہ آسمان سے زمین پہ اتر آتی ہیں. توجہ فرمائیے کہ بھائی جو برائے کہنے لگا ہوں لطف لیجیے گا. اگر آج محمد علیہ السلام کی شادی بھی ہوتی, یونیورسٹیوں کی ولادت بھی ہوتی, تو توجہ فرمائیے گا کائنات میں سارے سید خیالی سیدہ حقیقی سید کو بھی نہیں ہے. نہ کوئی کاظمی ہے, نہ کوئی نقوی ہے, نہ کوئی شرازی ہے, نہ کوئی رضوی ہے. کیوں شجرہ نسل نہیں ہے تو سید کہاں سے ہوں گے. توجہ فرمائیے گا. اللہ پاک کا جو حکم ہے اے پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تو نے ہم اس شجرہ نسب کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ اس شجرہ نسب کی تمام تعلق کے ساتھ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اور حضرت خاتم سے لے کر خاتم الاولیاء تک تمام کی تمام ہستیاں باپ رکھتی ہیں, باپ رکھتی ہیں, باپ ایسا رکھتی ہے کہ دن میں ایسا باپ کوئی ہے, ماں ایسی رکھتی ہے کہ جن میں سے ماں پیدا کرتی ہے. مائیں بھی پاک دامن ہیں, باپ بھی پاک دامن ہے. امام کا دنیا میں آنا ہوا. اب روایات میرے پیش نظر ہیں تو بی بی نے بڑی جلدی کے ساتھ ایک خوشخبری سنائی. یہی پہ قبلہ ہے, امام کا ساتھ سفرے میں ہے اور آواز بلند ایک آواز دے رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین ولی اللہ. کہ اللہ یہ ہے تشریعوں کا عقیدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی بن ابی طالب اللہ کے ولی
ہر ایک امام کی امامت کی گواہی کو یہاں دیا ہے. امام نے فرمایا کہ مقدم میرے شہزادے کو اٹھا کر لائیے گا. یہاں پر ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کتنا لطف لیں گے. امام کا وجود جو ہے نا وہ کتنا پربرکت ہے. امام مہدی زمین پہ آئے، زمین ستارے اجالا دیے. اگر آپ سنیں گے تو پورا سنا دوں گا، ورنہ تو بھی پھر سے سنا دوں گا، کیونکہ جتنی آمد ہو کتنی رفع ہوگی. امام مہدی زمین پہ آئے، زمین ستارے اجالا دی ہے، عقل کو یاقوت اور فیروزہ تحت سے اپنے نکال دی ہے. امام مہدی زمین پہ آئے، زمین ستارے اجالا دی ہے، عقیق و یاقوت اور فیروزے دہن سے اپنے نکالتی ہے. اسی خوشی میں زمین خود کو ہزاروں رنگوں اٹھا دی ہے. یہی وجہ ہے زمین تمام دنیا کو پالتی ہے. سخی کے قدموں میں دھول ہے، تمام میوے کو کھا رہے ہو، اسی کے خلاف بولتے ہو، کسی کے صدقے میں لقمے کما رہے ہو. سرکار یوسف ثانی کا دیدار نصیب ہو. یہ خلاف بولتے ہو، جس کے صدقے میں لقمے چبا رہے ہو. امام کو امام دادی اٹھا کر لے آئی اور امام کی آغوشی چردوس میں رکھا، اور امام نے اپنی امامت والی رحل پہ وقت کے قرآن کو اٹھایا. اور پھر امام نے اپنے دہن اقدس کو کھولا اور امام کے علم کا سورج امام کے دہن میں غروب ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. امام حسن علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس امام مہدی کے دوران کی دہن اقدس میں رکھی اور فرمایا بیٹا سنائیے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ کی ضمانت ہے میرے پاس. حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے سے لے کر سرکار محمد مصطفیٰ کے قرآن تک سب کچھ مہدی کے دوران سنایا ہے. اور تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ کے علم کے ظرف ہیں یہ ہستیاں. بی بی حلیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ابھی امام مادر گرامی کے لحاظ کہ ابھی غلاف اقدس میں تھے اور ایک طرح سے امام حسن عسکری کی آواز آئی، اے پھوپھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی تلاوت کیجئے. میری فرماتا ہے ادھر سے میں تلاوت کر رہی تھی، ادھر سے صفحے ادار سے بھی سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی آواز آ رہی ہے. توجہ فرمائیے گا. میں بالکل نفیس جملہ کہنے لگا ہوں کہ نبوت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا معیار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے 3 دن کے بعد بولنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
नबी बनाया भेजा है किबला मामूल दीन मेरे के बाद बोलता है जो इमाम होता है ये सदर वाला से बोलता है मोहब्बत सलाम सदा आबाद रहना। कितना खूबसूरत वो रुख अनवर है जिस रुख अनवर के दीदार के लिए मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान की बुलंदी पर रुके हुए हैं। नहीं आएंगे मौला तो नहीं आएगी क़यामत। उनका आना भी क़यामत, उनका ना आना भी क़यामत। तिलावत फरमाई अब देखिएगा, पता नहीं आवाज कितना है, मैं बड़ी गलती के साथ हो जाता हूँ कि अब शरीयत आगे बढ़ती है। हक़्क़ुल बलद अलल वालिद अन युहस्सिन इस्महु, बाप पर बेटे का यह हक़ है कि बाप बेटे का खूबसूरत तरीन नाम रखे। आप तवज्जो फरमाइएगा कि भला ये हस्तियां वो हैं जिनका नाम अल्लाह ने खुद मुंतखब फरमाया है। किसने नाम रखा? अल्लाह ने। और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का जुमला सुनना चाह रहा हूँ। पहली जो चीज है मारिफत इमाम की, वो है विलायत इमाम की मारिफत। दूसरा जुमला मारिफत इस्म, अपने वक्त के इमाम के इस्म मुबारक की मारिफत हो कि हमारे वक्त के इमाम का इस्म ग्रामी क्या है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्मुहु इस्मी व कुन्यतुहु कुन्यती व शमाइलुहु शमाइली क़ौलुहु क़ौली मन अताअहु फ़क़द अताअनी मन सद्दक़हु फ़क़द सद्दक़नी मन कज़्ज़बहु फ़क़द कज़्ज़बनी मन अताअहु फ़क़द अताअनी व मन असाअहु फ़क़द असाअनी। युक़ीमु الناس على ملة وشريعته ويدعو الناس إلى كتاب الله عز وجل। सरकार ने जुमला फरमाया बड़े जल्दी के साथ तर्जुमा कर लगा हूँ। सरकार ने मेहदी दवा का तारुफ करना फरमाया, मेहदी दवा क़ाइम अली मोहम्मद, मेरे शहर का सफर होंगे, मेरे औलाद होंगे, मेरे फजल होंगे, उनका नाम मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा, मेरी सिफात होगा, मेरा नाम किरदार होगा, मेरा नाम इफ्तार होगा, मेरा नाम लहकर होगा, उसकी निगाह मेरी निगाह होगी, उसकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी होगी। जो उसको टुकराएगा वो मोहम्मद को टुकराएगा, जो उसकी निगाह करेगा वो मेरी बात करेगा, जो उसकी तस्लीम करेगा वो मेरी तस्लीम करेगा, जो उसकी तकलीफ करेगा वो मेरी तकलीफ करेगा। कितना करोगे फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया जो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाएगा तो फरमाइएगा इमाम रहमान होता है, जो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया है और शैतान वाला इमाम होता है, जो शैतान की तरफ बुलाता है तो महफिल दौरान ज़हूर आएगा। हमारा इमाम वो होगा जिसको लेके ईसा कहेंगे मैं मामूम हूँ, आप आगे
سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا. سرکار یہ دراب الفدا جب تشریف لائیں گے زمین اپنے تمام کے تمام تر خزانے اگل دے گی. خمس و زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈا جائے گا. خمس و زکوٰۃ کے مستحقین نہیں بنیں گے. اتنی فائدانی کا رزق ہو جائے گی. توجہ فرمائیے گا. ہوا میں پرواز کرتے ہوئے پرندے کو مومن حکم دے گا ادھر آگا. بیدار ہیں یا نہیں؟ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے پرندے کو مومن حکم دے گا ادھر آ. وہ ادھر آئے گا. مومن آگے بڑھے گا. اس کو ذبح کرے گا. ذبح کرنے کے بعد اس کو روز کرے گا. اس کی ہڈیاں نہیں توڑے گا. اس کا گوشت کھا لے گا. گوشت کھانے کے بعد مومن کہے گا اور بات بھول گیا. ذرا سوچئے گا جس امام پر ایمان لانے والا ہی ہے نہ جانے امام کیا ہوگا. بالکل میں نے گفتگو کی طرح سے بیٹھ گئی. وقت کی ضرورت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں اپنا ایمان مضبوط رکھے. یہ وہ وقت ہے. قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اپنے ایمان کے ساتھ ربط رکھو گے تو پھر کیا شیطان چالوں سے محفوظ رہو گے. لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا عرصہ ہو گیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کو سال ہوئے 1200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ابھی تک امام آئے نہیں ہیں. جب امام موجود نہیں ہے تو ہم امام پر ایمان بھی نہیں رکھتے. کسی سے خاموش نہیں رہے گا. ہم امام پر ایمان اس لیے رکھتے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے امام نہیں آئے. بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. جو امام کی غیبت کے زمانے میں ثابت قدم رہیں گے ان کا مقام کیا ہے. سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کہ ارشادات گرامی بھی مسلسل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غیبت کی ذمہ داریوں کو بیان فرما رہے ہیں. متعدد فرامین ہیں سرکار مگر اس مقام پہ ایک صرف فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے. سرکار نے فرمایا طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا. امام نے فرمایا خوشخبری ہے ہمارے منشیوں کے لیے جو غیبت امام زمانہ میں ہماری مضبوط رسی کے ساتھ متمسک رہتے ہیں. الثابتین علی ولایتنا جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھتے ہیں. والبراءۃ من اعدائنا اور ہمارے دشمنوں سے بڑے رہتے ہیں. مولا ان کا مقام کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منهم. یہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں. یہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. رسول بنا آئمتن برزی نبی برزینا بہمشیتن. مولا فرماتے ہیں یہ ہمیں امام مان کے راضی ہیں ہم انہیں شیعہ مان کے راضی ہیں. ہم انہیں شیعہ مان کے راضی ہیں. پھر معصوم نے فرمایا ثم توبہ لہم ثم توبہ لہم. طلب کے لیے خوشخبری ہے پھر ان کے لیے خوشخبری
والسلام کی غیبت کے زمانے میں ایمان کے ذات مقدسہ پہ ایمان کی مضبوطی بڑی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ایک ایسا ایمان کہ جو غائب ہے اور پردے میں ہے. اللہ نے جب پہلا خلیفہ بنایا تھا نا جناب آدم علیہ السلام کی صورت میں کیا فرمایا کہ جب میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں آدم علیہ السلام کو پتلا سوار ہوں اس میں داخل کر دوں تو تم سب کے ساتھ سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کر لیا مگر بولیے گا ابلیس نے سجدہ نہ کیا. پروردگار نے پوچھ لیا اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار تم نے اسے خاک سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ بلند جاتی ہے خاک بستی جاتی ہے بلند پرست کو نہیں چھوڑ سکتا. یہی میں استدلال کر کے زحمتیں تمام کرنے لگا. گزرا توجہ فرمائیے گا. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں بلند ہوں میں پست ہوں نہیں جھک سکتا. ابلیس لعین آدم علیہ السلام کی خاک دیکھ رہا تھا نسبت الہی نہیں دیکھ رہا تھا. توجہ فرمائیے گا. ابلیس خاک دیکھ رہا تھا نسبت نہیں دے رہا تھا. اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا. حقیقت میں عبادت پروردگار کی اطاعت آدم کی اور اللہ پاک نے جو محمد علیہ محمد کا نور جناب آدم کی صدر میں رکھا تھا اس نور کی تعظیم مراد تھی اس نور کی تعظیم مراد تھی. شیخ سجود ربانی من آؤ بنا آن قائمہ فی غیرتہی کتنا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں قائم آل محمد نے عقیدہ رکھا ہے ایمان رکھا ہے اعتقاد رکھا ہے یقین رکھا ہے وہ مومنین کی مثال کہ وہ مومنین کی مثال فرشتوں جیسی ہے. نعمان ان کرہ مثلہ کمثل وہ جن لوگوں نے قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں قائم آل محمد کا انکار قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت کا واسطہ